الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید السابقین واللاحقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا صدق اللہ العظیم وقال اللہ جل وعلا فی شأن حبیبہ وعظمت رسولہ اجلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں فلاح ریسرچ سینٹر شاخ گلبرگہ کے نگران اور تمام ذمہ داران کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہتر عنوان کے تحت آج کا یہ اجلاس منعقد کیا۔ بالخصوص نگران کار محترم حضرت آصف قادری صاحب، اور پھر اس مسجد میں یہ محفل منعقد کرنے کے لیے جنہوں نے تعاون کیا، بالخصوص مسجد ہذا کے خطیب و امام صاحب محترم مولانا شاہ ولی صاحب، اور مسجد کے ذمہ داران کی خدمت میں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی محفل سجائی جس محفل کی آج زمانے کو ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے محترم مظہر گرمٹ کالی صاحب سے بھی بڑے بہتر انداز میں نعت شریف سماعت فرمائی، اور الحمدللہ نوجوان آج ہمارے ساتھ زیادہ تشریف فرمائیں، تو آج زمانے کو اس عنوان کی ضرورت ہے، چونکہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی سربلندی کا آغاز اگر کہیں سے ہوتا ہے تو وہ مساجد سے ہوتا ہے۔ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں میں سے جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت جب زمین پر فرماتا ہے تو اللہ کی پسندیدہ جگہوں کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو مساجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس جگہ سے دور ہو چکا ہے جہاں پر اللہ بندے کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اور اس جگہ پر بندہ نظر آ رہا ہے جہاں پر اللہ بندے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ بازار ہیں جہاں پر بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، ویسی جگہ ہیں، فلم بینی کی جگہ ہیں، ایسے مقامات جہاں پر اللہ بندے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آج ہم وہاں نظر آ رہے ہیں اور شوق سے نظر آ رہے ہیں اور پیسے خرچ کر کے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ بندے کو دیکھنا پسند کرتا ہے ہم وہاں نظر آنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا، ورنہ اللہ نے یہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر تم میری نظر رحمت میں رہنا چاہتے ہو تو میری مسجد میں آ جاؤ۔ آپ کو میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم ایسے شخص کے گھر میں چلے جائیں
یا ایسے رشتہ دار کے پاس چلے جائیں جس سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، مگر جب تک ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری بے عزتی نہیں کرتا، وہ لحاظ رکھتا ہے کہ میرے گھر میں آیا ہے، اور یہ کہتا بھی ہے کہ میرے گھر میں آیا ہے بول کے میں خاموش ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر دشمن کے گھر میں جایا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح لحاظ رکھتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، جو اللہ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ رحمت کرتا ہے، جب بندہ اس کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کیسے نظر رحمت فرماتا ہو۔ دشمن کے گھر میں بھی جب جایا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی توقع نہیں ہے رحمت کی، مگر پھر بھی لحاظ رکھتا ہے۔ تو جہاں رحمت ہی رحمت کا معاملہ ہے، جب بندہ اس گھر میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کیسے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے، آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ مسجد سے جڑنے کی برکتیں۔ مسجد میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو روایت میں آتا ہے اللہ ایسے ہی خوش ہوتا ہے اس بندے سے جیسے کسی کے گھر میں کوئی گم گیا تھا، کئی دن بعد جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹا تو گھر والے اس کو دیکھنے کے بعد جیسے خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ بندے کو مسجد میں دیکھنے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ کے گھر موجود ہیں، اور ہمیں صرف کیا کرنا ہے، نہ آپ کو پیسے خرچ کرنا ہے، نہ آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے، بس وقت نکال کر مسجد میں آنا اور اللہ کی رحمت سے مالا مال ہونا۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں اور یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں ہماری غلطی ہے، کیونکہ ہم نے رحمت کی جگہ جہاں پر بٹتی ہے، رحمت جہاں سے تقسیم ہوتی ہے، اس علاقے سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں گئے، جا کر لوگوں کو کہتے ہیں تم یہاں پر موجود ہو اور وہاں پر اللہ کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، تمہیں اللہ کی خیرات ہونا ہے، انبیاء کی خیرات ہونا ہے، تو تمہیں مسجد کو جانا ہوگا۔ تو جو خیر بھلائی کا معاملہ ہے وہ سارا کا سارا آغاز اگر ہوتا ہے تو مسجدوں سے ہوتا ہے۔ آج ہم گھر تو بنانے میں مصروف ہیں، اور یہ گھر بنانا کوئی بری بات تو نہیں ہے اسلام میں، ضرور بنائیں، مگر مسجدوں کی طرف توجہ دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر فرمائے، مگر پہلے مسجد کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد کمرے حجرے تعمیر کروائے۔ تو مسجد کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی، پورے انبیاء کرام نے بتائی۔ تو مسجد کیا ہے؟ آج ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ ہماری سعادت مندی ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ اصل میں انبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ مسجد انبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور امام الانبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی برکت کی جگہ پوری دنیا میں ہم کو نہیں ملے گی، وہ مسجدیں ہیں۔ آج ہم نے اپنے تعلق کو مسجدوں سے ختم کر لیا ہے، اس لیے ذلیل اور خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے تعلق کو برکت کی جگہوں سے جوڑیں، اور وہ جگہ حقیقت میں مسجد ہے اور دینی مدارس ہیں۔ یہاں پر اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، انبیاء کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اور اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات کی جائے تو مساجد میں اہم فیصلے بھی ہوا کرتے تھے۔ مگر ہم نے اپنے تعلق کو پہلے تو بہت سارے نوجوانوں نے، مسلمانوں نے ختم کر لیا ہے۔ اگر تعلق رکھا بھی ہے تو روایتی رکھا ہے، قلبی تعلق نہیں رکھا۔ جب قلبی تعلق مسجد میں ہوتا ہے تو ویسے آدمی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل نیچے ہوگا، آج ہمارا اور سورج کا جو فاصلہ ہے 9 لاکھ چلر کچھ میل فاصلے پر ہمارے سے اوپر ہے سورج۔ اتنی دوری پر بھی
جب گرما کا موسم آتا ہے تو جب گرمی کی کچھ شدت بڑھ جاتی ہے تو ہم بے چین رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اور سورج کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ۔ قیامت کا منظر ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ سورج بالکل نیچے ہوگا، تو اب آپ بتائیے سورج کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہم اس وقت سورج کی تپش کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہمارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ سورج کے سامنے ہم کھڑے رہ سکیں گے؟ آج اتنی نیچے زمین پر گرما کے موسم میں ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، کولر کے بغیر رہ نہیں سکتے، اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ قیامت کے آپ منظر کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اس وقت کیا ہماری کیفیت ہوگی؟ مگر ویسی جگہ پر ہمیں اپنے آپ کو اس سورج کی تپش سے بچانا ہے، اللہ کے سائے رحمت کو چاہنا ہے، تو اس کا انتظام ہمیں دنیا میں کرنا ہے۔ دنیا میں کرنے کے لیے کوئی بڑا کام کرنا نہیں ہے۔ حدیث میں خوشخبری سنائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے سارے انتظامات دنیا میں ہم کو عطا فرما دیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب ہر کوئی سورج کی تپش سے پریشان ہوگا، ویسے آدمی کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کی فہرست بیان فرمائی تو اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو دنیا میں جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوگا، جو دنیا میں تو تھا، دنیا کے کاروبار کرتا تھا، گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا تھا، مگر اس کا دل کا جو تعلق تھا وہ مسجد سے لگا تھا۔ تو ویسے شخص کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، مگر کس کو؟ جس شخص کا دل مسجد میں لٹکا ہے، مسجد میں معلق ہے۔ معلق کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ فین لٹک رہا ہے، اس کو اوپر سے باندھا گیا ہے، وہ اس کی اصل ہے۔ اب اس کے نیچے جو پتیاں نظر آ رہی ہیں یہ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ اب آپ اس فین کو دھکا دیں، ہلائیں، ادھر ادھر ہوگا، مگر آخر میں اپنے مرکز پہ آ کے رک جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں معلق ہونا، لٹکنا۔ تو یہ مثال سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص کا دل مسجد میں لٹکا ہو کا مطلب کیا؟ مومن اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے بازار تو گیا ہے، گھر تو گیا ہے، مگر دل مسجد کی طرف ہے۔ جب وہ مسجد کی طرف لوٹے گا تو اس کو سکون ملے گا، یہ مطلب ہے۔ تو یہ نکتہ سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو معلق کا لفظ استعمال کیا گیا یہ اشارہ ہے، تم مسجد سے باہر تو جا سکتے ہو، مگر تمہارے دل میں مسجد کی طرف کشش ہے، تمہاری تڑپ، تمہارا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، تو تمہیں یہ بشارت ہے کہ قیامت میں ہر کوئی پریشان ہوگا، تم پریشان نہیں ہو سکتے، چونکہ تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ وہ بتائیے اس سے بڑی عظمت ہم کو اور کیا چاہیے؟ اتنے بڑی برکت کی جگہ اللہ نے مسجد رکھی ہے۔ ہمارا تعلق اگر دل سے مسجد سے ہے، روایتی تعلق کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ آ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ محلے میں رہتا ہوں، اگر مسجد کو نہیں جاؤں گا تو لوگ بے نمازی کہیں گے، طعنے دیں گے، اس غرض سے آپ مسجد کو آ رہے ہیں تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ مگر یہ جو بشارت دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہولناکی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سایہ رحمت عطا فرمائے گا اس شخص کو جو مجبوری کے تحت باہر تو گیا ہے، مگر دل ہے کہ کب لوٹ کر مسجد کی طرف آؤں۔ ایسی فکر رکھنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سایہ رحمت عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ یہ برکت ہم کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے تعلق کو مسجد سے جوڑنا ہے۔ اور مسجد میں آپ جب تک ہیں امن و امان میں ہیں، اطمینان سے ہیں، سکون میں ہیں، کیونکہ یہ جگہ ہے اللہ کی سکون، اللہ تعالیٰ قلب پر نازل فرمانے والا ہے، وہ جگہ ہے۔ اب آپ اپنے پریکٹیکل مشاہدے میں دیکھیں، آپ جب تک مسجد میں رہتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو کیسا سکون دل کو میسر آتا ہے۔
آپ تھکے ماندے ہیں، دل دنیا کے سارے معاملات آپ کے ہیں، مگر مسجد میں آئے، وقت پر نماز ادا کیے، کچھ دیر بیٹھے، اب آپ اپنے قلب سے پوچھیں کہ کیفیت کیا ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا دل اطمینان محسوس کرے گا، سکون محسوس کرے گا، لذت محسوس کرے گا۔ اس کے بعد باہر چلے جائیں، دیکھیے کیسی بے چینی ہے۔ اسی لیے بشارت دی گئی کہ اگر کسی کا دل مسجد میں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے اس کو بچائے گا۔ یہ برکتیں آج ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چندہ بھی مانگا جاتا ہے تو آپ سے زبردستی نہیں کی جاتی، درخواست کی جاتی ہے، وہ بھی آپ کے سہولتوں کے انتظامات یہاں کیے جاتے ہیں، فین کا انتظام کیا جاتا ہے، قالینوں کا انتظام کیا جاتا ہے، دوسرے سہولتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، مگر ہم یہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ٹاکیز کو جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، پیسے خرچ رہے ہیں، آپ جتنی اچھی جگہ بیٹھنا چاہیں گے اتنے زیادہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور وہاں آپ گناہ میں، ایک بات آپ دماغ میں رکھیں، نوجوان بچے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ گناہ سے اپنی خواہش تو پوری کر سکیں گے مگر سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ گناہ کے کام کر کے آپ کو یہ لگے گا تھوڑی لذت تو مل گئی مگر بے چینی بڑھتی چلے جائے گی، کیونکہ گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ آپ سکون اگر آپ کو ملنا ہے تو اللہ کے ذکر میں، مگر آپ بے سکونی کے کام میں پیسے لگا رہے ہیں، جہاں پر سکون مل رہا ہے بنا پیسے آپ کو آنا ہے، آپ آنے کے لیے تیار نہیں۔ بتائیے یہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی، اللہ کی رحمت جو بندے کے تعلق سے ہے، فرمایا گیا رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کب میرا بندہ میری رحمت کی طرف آئے، میں اسے اپنی رحمت میں لوں۔ بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے، مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کی سانس پھول رہی تھی، کیوں؟ آپ مسجد میں بیٹھنے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے ہوئے، تو ان کی قسمت پر ناز کیوں نہ ہو جس کی بشارت دینے کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ مسجد میں بیٹھنے والے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بشارت تم کو عطا کی ہے، تمہارا ذکر اللہ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ کون تھے؟ مسجد میں بیٹھنے والے تھے۔ تو یہ مسجدوں میں آنے کی برکتیں بے انتہا برکتیں، جب تک آپ رہیں گے اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اللہ کے فضل میں رہیں گے، اور فرشتے آپ کا جو سیدھا جانب کا فرشتہ ہے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ یہ مسجد سے جڑنے کی برکتیں۔ اور آج دنیا، اب آپ دیکھیے، آپ کو اگر خواہش ہے آپ گھر بنا لیں تو آپ گھر بنا رہے ہیں، مگر آپ کا دل اطمینان نہیں کر رہا ہے، مزید یہ چاہتا ہے کہ اور ایک گھر بن جائے۔ آپ کے پاس ایک بہترین کار ہے، آپ اطمینان میں نہیں ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ مزید اور ایک کار ہو جائے۔ آپ دنیا کماتے کماتے تھک جائیں گے مگر مطمئن نہیں ہو سکتے، آپ کے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون ہے تو اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی مسجد میں۔ مگر جہاں پر سکون ہے ہم نے اپنے تعلق کو وہاں سے ختم کر لیا ہے، اور پوری دنیا میں سکون اور اطمینان تلاش کر رہے ہیں جو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مل ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر لمحہ لمحہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ سب سے بڑی نسبت اس مسجد کو، ان مساجد کو یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مسجدوں کو اپنا مرکز بنایا ہے۔ جس جگہ کو اللہ کے رسول نے منتخب کیا ہے وہ معمولی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مسجدیں ہیں، یہاں پر آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا سکون اطمینان یہ تو ہے ہی ہے، مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔
جس مسجد میں، جس محلے میں مسجد ہے، اس محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر آباد نہیں کر رہے ہیں تو اس بارے میں ہم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ آپ کا مؤذن اذان دے رہا ہے، اذان میں کیا کلمات ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی کو دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، 5 مرتبہ ہمارے گھر کے بازو جو مسجدیں ہیں وہاں سے آواز آ رہی ہے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ہمیں سکون اور اطمینان کیسے ملے، ہماری سربلندی کیسے ملے؟ جہاں پر نیکیوں کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے وہاں پر ہم غیر حاضر ہیں، تو ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ شہر کا کوئی بڑا آدمی آ کر اعلان کرے کہ میں شہر کے چوراہے پر فلاں تاریخ کو آؤں گا اور جس کو جو ہونا ہے مانگلے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ بتائیے وہ تاریخ کے دن اس جگہ پر مجموعے کا عالم کیا ہوگا؟ پورے محلے کو لوگ، عورتیں، مرد، سب وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کا فضل تقسیم ہو رہا ہے، سکون و اطمینان تقسیم ہو رہا ہے، دنیا کی بھلائی تقسیم ہو رہی ہے، آخرت کی نعمتیں تقسیم ہو رہی ہے، مگر ہم یہاں جمع ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے یقین میں ہمیں کمزور ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ذات پر جو یقین ہے، اللہ کے کلام پر جو یقین تھا صحابہ کرام کو، وہ ہم میں کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یقین صحابہ کرام کا کیسے تھا اور آج ہمارا کیسے۔ ایک صحابی رسول غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر زہر کو چکھا اور کہا کہ جب تک اللہ مجھے نقصان دینا نہیں چاہے، زہر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابی ہیں، کچھ نقصان آپ کو نہیں ہوا۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پوری قرآن شریف پڑھ کے زہر کی شیشی پر پڑھ کے پھونکیں اور ایک قطرہ چکھ لیں تو یقین ہے کہ ہم مر جائیں۔ کیوں؟ صرف بسم اللہ میں یہ تاثیر ہے تو پورے کلام میں تاثیر کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کلام میں تو آج بھی تاثیر ہے، مگر زبانیں بے تاثیر ہو گئی ہے۔ وہ زبان جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں تھی، دوسرے صحابہ کے منہ میں تھی، وہ آج ہمیں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ختم ہو چکا ہے۔ تو مسجدیں یہ برکت کی جگہ ہے، سکون و اطمینان کی جگہ ہے، اللہ کی نعمت تقسیم ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں پر آنے والے کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ بے فکر ہو جائے۔ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے بعد شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آقا علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ زبان آقا کی ہوتی ہے، گویا اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جس کا دل لٹکا رہے، وہ باہر بھی ہے مگر دل مسجد کی طرف ہے، تو قیامت کے دن وہ بے فکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا۔ یہ بشارت دی جا رہی ہے، مگر ہم ہیں کہ اپنے تعلق کو ہم نے مسجد سے توڑ لیا۔ نوجوان ہیں، ضعیف حضرات ہیں، ہر ایک کو مسجد میں آنا، اور ہمارا معاشرے کا عالم کیا ہے؟ نوجوان تو مسجد میں نہیں آتے، الحمدللہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ نمازوں کے آپ اوقات میں اگر بات کریں، مسجد میں زیادہ دیر نظر آنے والوں کی بات کریں تو ان لوگوں کی تعداد نظر آئے گی جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ مسجد کو جب بھی آئیں، جس حالت میں بھی آئیں، جس عمر میں بھی آئیں، اللہ تعالیٰ فضل فرما رہا ہے، وعدہ نعمت کا مل رہا ہے، مگر جب کوئی کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے لاک ڈاؤن میں کیا حال تھا، مسجد میں آنے کے لیے لوگ لڑ رہے تھے، کیوں؟ دوسرا آپشن نہیں تھا۔ یہ آنا کمال کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کام نہیں تھا، آپ مسجد میں آ کر یہ جتا رہے تھے کہ ہم نمازی بن رہے ہیں، یہ کمال نہیں تھا، آپ کی مجبوری تھی۔ کمال تو وہ ہے کہ آپ بازار میں مصروف ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، دفتر میں مصروف ہیں، کان میں آواز آئی کہ آؤ مسجد کی طرف، اس وقت آپ تعلق چھوڑ کر مسجد میں جا رہے ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ہماری مسجد میں ہماری مجلس میں ہوتے، ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے ہوتے، جیسے ہی نماز کا وقت آتا آقا علیہ السلام ہماری محفل سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے گویا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کا یہ عمل امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے زیادہ اہمیت مسجد میں جانے کی ہے، نماز ادا کرنے کی ہے۔ مسجد کو تعمیر کرنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حصہ لے رہے ہیں، مسجد کو آباد کرنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حصہ لے رہے ہیں، مسجد کو جمع کرنے کے لیے فکر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حصہ لے رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پاس مسجد تعمیر ہوتی ہے، مزدور تو اس میں حصہ لیتے ہیں مگر کوئی دیندار حصہ لیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ہماری سب کی کوتاہی ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں آتا ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں آقا علیہ السلام اینٹیں اٹھاتے تھے۔ آقا سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو معزز بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ مسجد کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم خادم ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو پیغام دے رہے ہیں اور صحابہ کو یہ بیان کر رہے ہیں میں اللہ سے ثواب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جبکہ ثواب کا تصور آقا کے عمل سے ہے۔ آقا نے کر دیا تو اس پر ہم کو ثواب ملنے والا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کے امتیوں کو بتایا کہ میں یہ تمہارے لیے کر کے بتا رہا ہوں کہ تم مسجد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے تعمیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کردار ادا کر رہے ہیں، مسجد کو آباد کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسجد خالی دیکھتے ہیں، مسجد میں نمازی نہیں آ رہے ہیں، لوگ باہر مصروف ہیں۔ آقا علیہ السلام جلال میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کسی اور کو نماز پڑھاؤں اور جو مسجد کو نہیں آتے ان کے گھر کو جلانے کا حکم دوں۔ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ کس ہمارے لیے ہے؟ یہ وعیدیں کس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں؟ اور یہ عام دنوں کی بات تو بات جمعہ کے لیے بھی آج ہمارا تعلق مسجدوں سے ایسے ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں مسجد میں آ رہے ہیں جمعہ کے لیے، وقت ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، وقت کیا ہے؟ 1 بجے سے 1:30 بجے تک اردو تقریر ہوتی ہے، مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، ہر مسجد میں الگ الگ اوقات ہوتے ہیں۔ 1:30 بجے کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام جمعہ میں خطابات کرتے ہیں عوام کے اصلاح کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، مگر جس کو پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں وہی مسجد میں نظر نہیں آتا۔ مسجد میں آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب تقریر ختم ہو جاتی ہے، بعض وقت خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد 1 2 آتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں یہاں پر مسجد کی نماز، مسجد میں 1:30 بجے اگر جماعت رکھی ہے مثال کے طور پہ، اب مسجد کے لوگ ذمہ داران یہ فکر کریں، اگر سوچیں کہ لوگ ہمارے نہیں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے وقت کچھ بڑھا لیں اگر تو لوگ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور مزید 15 منٹ انہوں نے جماعت کی تاخیر کی، پھر بھی ہمارے نوجوانوں کا حال یہی ہے کہ ہمیشہ عین وقت آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آج گلبرگہ میں جو سب سے تاخیر میں جہاں پر جماعت کھڑی ہوتی ہے، اب آپ عذر کریں تو کتنا کریں گے؟ جہاں پر سب سے زیادہ آخری وقت جہاں تک گنجائش ہو سکتی ہے وہاں تک بھی، وہاں کی مسجدوں میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر بھی پہنچ رہے ہیں کب؟ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا 1 رکعت ہو گئی۔ یہ ہمارا تعلق مسجدوں سے اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ جب مسجد سے تعلق کمزور ہو گیا تو دین سے تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ دین سے تعلق کم ہونا اللہ سے تعلق کم ہونے کے برابر ہے۔ اب ہوگا کیا؟ جب اللہ سے تعلق کم ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا کہ جب تمہارا تعلق اللہ سے کم ہو جائے گا تو دوسرے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں دنیا کی چاہت بڑھ جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، موت سے خوف کھانے لگ جاؤ گے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لو گے تو دوسرے لوگ تم پر ایسے حاوی ہو جائیں گے جیسا بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔
آج ہم ذلیل وخوار ہو رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ خوف پیدا ہی کیسے ہو جب جو پیدا کرنے والی چیز تھی ہم نے اس سے ہی رابطہ ہمارا ختم کر لیا۔ جمعہ میں بیانات کس لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کا خوف دلانے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے، مسائل سمجھانے کے لیے۔ مگر ہم نے اپنے تعلق کو دور کر لیا مسجد سے، دین سے دور ہو گئے۔ جب دین سے دور ہو گئے تو اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب من مانی کی زندگی گزارتا ہے کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور آپ کو میں شیطان کے بارے میں بتاؤں، میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پوری انسانیت کی اصل ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ شیطان کو حسد ہوا، کہا کہ یہ جنت میں ہے اور ان کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا گیا ہے، تو اب اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح جنت سے نکال دیا جائے۔ معاملہ آپ جانتے ہیں، میں واقعے کو نہیں بیان کروں گا۔ شیطان نے پوری کوشش کی کہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر ہو جائیں۔ اب آپ بتائیے، آدم علیہ السلام جنت میں ہے، شیطان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دوں۔ تو اب ہم نے جنت دیکھی نہیں تو شیطان کیا اس بات پر راضی ہوگا کہ ہم کو جنت میں بھیج دے؟ جو جنت میں تھے اس نے کوشش کی کہ ان کو جنت سے باہر لایا جائے۔ ہم نے تو جنت نہیں دیکھی، جنت میں گئے نہیں، تو ہم کو شیطان کو ہم کو بھڑکانا یہ بالکل آسان بات۔ تو اس کا مکر و فریب بڑا تیز ہے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ہم اس کو دشمن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا۔ قیامت کے دن جب لوگ شیطان پر ملامت کریں گے کہ شیطان نے ہم کو بھٹکایا تھا اللہ کی اطاعت سے، تو شیطان کیا کہے گا؟ فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ کیوں؟ میں تو اللہ کا نافرمان تھا، تم تو اللہ کو ماننے والے تھے، تم نے میری بات کو کیوں مانا؟ تم اللہ کی بات کو مان چاہتے تھے، اللہ کے کلام کو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اپنے تعلق کو اللہ کے کلام سے چھوڑ لیا، اپنے تعلق کو اللہ کی مساجد سے جوڑ لیا، یہ تمہارا قصور ہے اور مجھے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو، میرا قصور کیا ہے؟ اور آپ انصاف کی بات کریں، شیطان کا قصور کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر آج شراب پی رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ چلو من مانی کریں، شراب پی لیں۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے، کوئی آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ شیطان آیا، ہاتھ پکڑ کر لے جا کر مجھے شراب پلایا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے۔ آگے کے کام کے ذمہ دار کون ہے؟ آگے بڑھ کر جا کر پینے والا انسان ہے۔ تو شیطان ایک قدم آپ کو بڑھاتا ہے اور ہم ہے کہ اس کے بعد من مانی کرنے لگ جاتے ہیں، اور آخر میں کیا کرتے ہیں؟ شیطان پر بھڑک جاتے ہیں۔ شیطان تو ہے ہی دشمن تو کبھی اچھا نہیں چاہ سکتا۔ شیطان بری چیز کو آپ کو نقش و نگار کر کے پیش کرتا ہے اور وہ آپ لے کر اس کے بعد مزید آپ نافرمانی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہ آج اصلاح کی مجلس ہے، یہ ایک فکر کی مجلس ہے۔ ہم یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اپنے تعلق کو اللہ کے گھر سے مضبوط کر لیں گے۔ یقین جانیے، یہ بات آپ اپنے قلب میں یقین سے لکھیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکنے کا عادی بناتا ہے، اللہ دنیا والوں کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے پاس جھکنے سے دور کر لیے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ یہاں پر اگر پابندی سے جھکیں گے تو اللہ تعالی ہماری لاج رکھ لے گا۔ آپ دیکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کیسی نعمتیں ہم کو عطا فرمایا۔ حدیث شریف آپ پڑھیں، ایسی ایسی دعائیں ہم کو یاد دلائی گئی۔
اور یہ دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مسجد میں بٹھا کر سکھایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ جب حضور علیہ السلام پورے طہارت کے مسائل سکھاتے تو کفار و مشرکین صحابہ کو طعنہ دیتے تھے، کیا کہہ کر کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں بول رہے ہیں، اللہ بھیجا بول رہے ہیں، اور سکھا رہے کیا؟ پیشاب کرنے کا طریقہ کیسا سکھا رہے، ضرورت کرنے کا طریقہ سکھا رہے۔ یہ طعنہ مارنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے منافقین، کفار و مشرکین صحابہ کو کہتے، تو مگر صحابہ کی عقیدت پر قربان جائیے، صحابہ وہی جملے کو ذراہ فخر فرماتے ہیں، ہاں ہم اس دین پر چلنے والے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی چیز کی رہنمائی کی گئی ہے۔ دیکھیے، اور جتنا اہتمام، جتنی صفائی، جتنی پاکیزگی، چاہے وہ ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو، جتنا دین میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ مگر ہم نے اپنے تعلق کو جہاں ایسی چیزوں سے بالکل کمزور کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، ساتھ میں غلام بھی ہیں، تو بڑی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ اس وقت فرمایا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ حضرت فاروق اعظم نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ لوگوں سنو، ہم کو یہ شان، یہ عزت جو مل رہی ہے دین کی وجہ سے مل رہی ہے، اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت مل رہی ہے۔ اسلام سے پہلے ہماری کوئی شناخت نہیں تھی، ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ تو اس جملے سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اگر عزت ملنا ہے تو اسلام کے دامن میں، سکون ملنا ہے تو اسلام کے دامن میں ہے، عزت و وقار ملنا ہے تو اسلام کے دامن میں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیتا ہے حقیقت میں وہ امن و امان میں رہتا ہے، حقیقت میں وہ سکون اور اطمینان میں رہتا ہے، اور اسلام کا مطلب سلامتی کا ہے، سلامتی کا پیغام ہے، اس میں امن و شانتی کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیے جو نوجوان، آپ یہ عہد کریں ہم اپنے تعلق کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کریں، یقین کریں، کوشش کریں، اور بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ، قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم علامہ اقبال نے شعر سے بھی کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم خود کو بدلنا نہیں چاہیں اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ، آسان ذریعہ ہے اپنے تعلق کو مسجد سے جوڑنا، اور مسجد کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اختتام کی طرف آ رہا ہوں، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ مسجد کی جب اتنی اہمیت ہے تو آپ اندازہ کریں کہ مسجد میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ آج ہمارے پاس نہ مؤذن صاحب کی اہمیت ہے، نہ امام صاحب کی اہمیت ہے، نہ مسجد میں کام کرنے والے کی اہمیت۔ اور چلتے چلتے میں ایک مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے فراش حضرات ہوتے ہیں، جھاڑو مارنے والے ہوتے ہیں، فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا کہ مسجد کی جب صفائی ہوتی ہے، اس کا جو کچرا ہوتا ہے، اب آپ بڑی لطیف بات ہے، آپ غور سے سنیں، اس کا جو کچرا ہوتا ہے یہ عام کچروں میں غلاظت کی جگہ پھینکنے کا حکم نہیں۔ مسجد کے کچرے کا اتنا لحاظ رکھنا ہے کہ اس کو بھی الگ پھینکنا ہے، غلاظت کی جگہ پھینکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کا کچرا ہے۔ اللہ کے گھر کے کچرے کا اتنا احترام ہے تو اللہ کے گھر میں خدمت انجام دینے والے کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ مسجد میں امامت کرنے والے کی قدر و منزل کا عالم کیا ہوگا؟ مگر ہمارے پاس امام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امام بروزن غلام سمجھتے ہیں، امام یعنی کوئی اہمیت سے ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ مسجد کے کچرے کو بھی احترام کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے، تو مسجد کے امام کا کتنا آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا، مسجد کے مؤذن کا کتنا آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا، مسجد میں کام کرنے والوں کا کتنا آپ کو لحاظ کرنا ہوگا۔ مگر ہمارے پاس نہ کام کرنے والے کی مسجد کی قدر ہے، نہ مؤذن کی قدر ہے، نہ امام کی قدر ہے۔ مسجد بنانے کا شوق تو ہے، مسجد کی میرانیں بڑی بڑی کرنے کا شوق ہے، مگر جب مسجد کے ذمہ داروں کو، خدمت کرنے والوں کو پیسے دینے کی بات آتی ہے تو ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے۔
40 لاکھ 50 لاکھ کے مینار بالکل شوق سے لگائیں گے. ہماری مسجد شہر میں مشہور ہو جائے، وہاں ہم یہ شکایت نہیں کرتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. مسجد کو عالیشان بنائیں، اچھی چیز ہے، مگر جو ذمہ دار ہے، جو مسجد میں اصل عبادت جس وسیلے سے ہم ادا کرتے ہیں، جب اس کو تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ پیسے ہی نہیں ہیں. اور مسجد کے امام کی آج ہمارے پاس کوئی قدر ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں عرب ممالک میں دیکھیں تو وہاں کے امام کی جو قدر ہے ایک وزیر اعظم سے کم نہیں ہے. وہاں امام کا گھر آپ سب سے ہائی فائی آپ کو ملے گا. وہاں کے امام صاحب کے بچے سب سے ہائی فائی اسکول میں پڑھیں گے. وہاں کے امام صاحب کی کار سب سے ہائی فائی آپ کو نظر آئے گی. یہ حقیقت میں امام کی قدر ہوتی ہے. آپ اتنا نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، مگر جتنی آپ کر سکتے ہیں وہاں تو کوتاہی نہ کریں. جب مسجد کے کچرے کی بات آ رہی ہے تو فقہا نے لکھا کہ وہ بھی قابل احترام ہے، تو امام کیسے قابل احترام نہیں ہو سکتا؟ ہمارے تعلق کو جب مسجد سے جوڑیں گے، جب اس میں غور و فکر کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آئے گی. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا ہے مولا تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. بولنے سننے سمجھنے میں کوئی کوتاہی لغزش ہوئے تو مولا تو اس کو اپنے فضل سے معاف فرما، اور ہمیں ہمارے دلوں میں مسجد کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، قرآن سے وابستگی ہم کو نصیب فرما. آخر